السلام علیکم، میرا نام شراز محمود ہے اور میں بزنس کرتا ہوں گارمنٹس کا۔ میری اپنی شاپ ہے سائمہ میں، اور ہمیں تقریباً 4 سے 5 سال ہوئے ہیں اپنا بزنس کرتے ہوئے۔ ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ فیمیل ویسٹرن گارمنٹس میں ہوتا ہے۔ ہمارا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی آج کل 12 ایئرس سے لے کے 35 ایئرس تک کی جو فیمیلز ہیں، جو آج کل ویسٹرن گارمنٹس زیادہ تر فوکس یہ ایج ریشو جو ہمارا ایج بریکٹ ہے، ہم نے اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ اگر آپ دیکھیں تو آج کل میکسیمم یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں اگر کوئی فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو میکسیمم آج کل ویسٹرن ڈریسز ہی چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی خود بھی آبزرو کیا ہوگا، آپ کبھی ایون تو آج کل شادیوں میں بھی آپ دیکھیں، آپ ایون اس ٹائم پہ بہت کم ہے فوکس لوگوں کا۔ ایون کہ آپ اگر شادیوں میں دیکھیں تو شادیوں میں بھی کئی جو بچیاں ہوتی ہیں، اگر چلیں آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ابھی بھی ایسٹرن پہ چلا، بالکل چل رہا ہے، لیکن بات یہ فوکس آج کل جو ینگ گرلز کا ہے وہ موسٹلی ان کا ویسٹرن کی طرف ہی ہے۔ تو اس لیے ہمارا ٹارگٹ جو مین فوکس ہے، اور دیکھیں ویسٹرن ایک چیز اور بھی میں آپ کو ریزن بتاتا چلوں کہ لڑکیاں، آپ کے دماغ میں یہ بھی ہوگا کہ ہم لڑکیوں کے پہ کیوں فوکس کیا ہوا ہے۔ تو لڑکے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز، میلز بہت کم ویسٹرن ویئر کرتے ہیں ہمارے پاکستانی کلچر میں، لیکن آج کل جو ہمارا رجحان ہے وہ زیادہ تر ہمارا فیمیلز کی طرف ہے۔ تو اس وجہ سے میرا مین فوکس ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ جب میں نے اسٹارٹ اپ کیا تھا تو میں نے سوچا ضرور تھا کہ میں اسٹارٹ کروں گا میل ویسٹرنس پہ، لیکن جب میں نے اس کا ریشو دیکھا، ایج بریکٹ دیکھا، تو وہ اتنا زیادہ ہمارا جو ہے فوکس اس پہ نہیں جا سکا، ہم اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں کر سکے۔ تو اس وجہ سے ہم نے پھر اپنا فیمیل بھی کیا۔ تو ٹو دا پوائنٹ اگر میں آپ سے بات کہوں کہ ہاں، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مجھے یاد آیا کہ وہ یہ کہ لڑکے بہت کم شاپنگ کرتے ہیں۔ لڑکے بلکہ کرتے ہیں شاپنگ، اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ لڑکے شاپنگ نہیں کرتے، بٹ ایز کمپیئر ٹو فیمیل زیادہ شاپنگ کرتی ہیں۔ سو دس از دا ریزن کہ ہمارا فوکس فیمیلز پہ۔ مجھے ارلی اسٹیج پہ مجھے کیا کیا چیلنجز فیس ہوئے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے کیا کیا فیس کیا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں، اور یہ 3 سے 4 سال اس لیے بھی ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے اسٹارٹ کرونا میں کیا تھا، تو اس حساب سے اگر آپ کیلکولیشن کر لیں تو ابھی تک آئی تھنک 3 سے 4 سال ہو گئے ہوں گے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کورونا سے آپ کو اتنی چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کورونا کی وجہ سے مجھے کتنے فیسز ہوئے ہوں گے، ایون کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس دن میں نے اپنی شاپ کا کانٹریکٹ سائن کیا، میں نے پے کیا ہے مینٹیننس شاپ کی اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اور جس وقت میں سائن کر کے نیچے اترا ہوں مجھے خبر یہ مل گئی تھی کہ جناب آپ لاک ڈاؤن ہو گیا کل سے۔ اب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاپس بند تھی، میں اپنی شاپ کو ڈیکوریٹ نہیں کر پا رہا تھا، تو آپ اسٹارٹ کے 3 مہینے تو آپ یہ سمجھیں جو میں نے اپنے مینٹیننس پے کی تھی شاپ کی، وہ میرے ویسٹیج ہو گئے اٹ واز اراؤنڈ 57 to 60,000۔ اور ڈیفینیٹلی ابھی میرا اسٹارٹ اپ تھا، فزیکل اسٹارٹ تھا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ہم فزیکل لے کے چلیں، اس کے بعد آن لائن چلیں، اور ہمیں اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کورونا آ جائے گا۔ اب کورونا آ گیا، حالانکہ کورونا میں آن لائن پھر بھی کچھ لوگوں کا جو آن لائن بزنس تھا وہ پھر بھی چلا ہے، بٹ ہمارا اگر دیکھا جائے تو ایک انسان نے جو بالکل اسٹارٹ اپ بھی فزیکل کیا ہے، اس نے ایک اپنا بوتیک جسٹ رینٹ آؤٹ لیا ہے، شاپ رینٹ پہ لی ہے ابھی، اور اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ میرے اوپر کتنی پرابلمس کریٹ ہوئی ہوں گی۔ پھر بہت مشکل سے کچھ ٹائم بعد ہمیں مال والوں نے ایک اجازت دی کہ جی آپ تھوڑا بہت کام کرنا شروع کروا سکتے ہیں، بٹ اسٹل آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے صرف اب یہ تو نہیں ہے کہ مجھے بس کام ہی کروانا تھا، 10 چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اس دوران میں۔ آپ کو جیسے میں آپ کو اپنا بتاؤں تو مجھے واٹر ڈسپینسر چاہیے تھا، مجھے لائٹس چاہیے تھی، مجھے 10 طرح کی چیزیں چاہیے تھی۔ مارکیٹس بند تھیں، اگر مارکیٹس کھلتی تھی تو ان کے لمیٹڈ ٹائم تھی، اب اگر میں کام کروا رہا ہوں مجھے آن دا اسپاٹ کوئی چیز چاہیے، مجھے وہ مل نہیں رہی تھی۔ تو اوور آل میں یہ کہوں گا کہ مجھے کورونا کی وجہ سے بہت پرابلمس کریٹ ہوئیں، اور بہت زیادہ میں نے ہرڈلز فیس کیے ہیں، اور لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کافی حد تک کور کر لیا، اور الحمدللہ اور ہر بزنس میں ہرڈلز جو آتی ہیں، بٹ یہ ہے کہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے ہماری کی؟ اچھا، ابھی ہم نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو جیسے کہ ابھی پریویس آپ کو بتایا کہ اسٹارٹ میں ہمارا آن لائن بزنس نہیں تھا، بٹ جیسے ہی مجھے ایک چیز میں نے ایک فیلئر سے آپ یہ کہیں کہ میں نے سیکھا کہ ہمیں اسٹارٹ اپ بھی ساتھ ساتھ آن لائن کرنا چاہیے تھا، تو میں نے جب سیکھ لی یہ بات، میں نے ایک غلطی کو آگے دہرایا نہیں،
میں نے کیا کیا, میں نے اپنا آن لائن بزنس شروع کیا, اور آن لائن از دا بیسٹ وے ٹو مارکیٹ یور پروڈکٹ. اگر آپ آن لائن آپ سیل کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی مارکیٹنگ آپ کی پروڈکٹ کی ہو رہی ہے. آپ ایک شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بٹ آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں, کیونکہ اب میرا بزنس آن لائن بھی ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی میری مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے. اب میرے مارکیٹنگ کے جو ذریعے ہیں, جو میری سورسز ہیں, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر انسان سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے, ہر انسان کے پاس موبائل ہے, ایون جس کا کنسرن نہیں ہے اس کے پاس بھی ہمارے کبھی کبھی ایڈس چلے جاتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے فیس بک, انسٹاگرام اور ملٹیپل پلیٹ فارمز جیسے ٹک ٹاک آج کل کافی ان ہے جنریشن میں, اور اسپیشلی ینگ جنریشنز میں. اور اس کے علاوہ ہم جیسے کچھ جو ٹک ٹاکرز ہیں ہم ان کو کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ہائر کریں ماڈلنگ کے لیے, یا ان کو ہم پی آر پیکیجز وغیرہ سینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری جو ہے مارکیٹنگ کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہم جو فیس بک پہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ہم لوگ وہ کرتے ہیں, ہم انسٹاگرام پہ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کرتے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں, آج کل جو ہمیں زیادہ جو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ انسٹاگرام سے بھی مل رہا ہے, کیونکہ آج کل جو فیمیلز کا جو رجحان ہے, جو فیمیلز کا جو زیادہ تر کانسیپٹ ایک چل رہا ہے وہ زیادہ تر میکسیمم انسٹاگرام کی طرف گیا ہوا ہے. کیونکہ اب میں آپ کو جیسے کہ بتاؤں نا, جب ہم فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ یا ملٹیپل اپلیکیشنز پہ, تو ہمیں سب سے زیادہ جو فیمیلز کا فیڈ بیک آتا ہے, جو میں نے ایج بریکٹ آپ کو بتائی ہے, یہ انسٹاگرام سے آتا ہے. سو دس از دا ریزن, یہ ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں. بیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے, اور اس کے بعد پھر باقی ہم جیسے خود بھی بینرز وغیرہ لگا دیتے ہیں, اپنی شاپ کے باہر بینر لگا لیتے ہیں, یا ملٹیپل جیسے ہم اپنے پمفلیٹس وغیرہ بھی کبھی کبھی بنا کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, آف وغیرہ دے دیتے ہیں, سیلز لگا لیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. جی, آپ کا اب یہ سوال ہے کہ میں نئے جو انٹرپرینیور ہیں ان کو سجیشن کیا دینی چاہیے. سب سے پہلی سجیشن تو یہ ہے کہ اپنا جب بزنس اسٹارٹ کرنا آپ کو یہ چیز سب سے پہلی دیکھنی ہے کہ آپ نے وہ بزنس کرنے کے قابل ہیں یا نہیں, آپ کا اس بزنس میں انٹرسٹ ہے یا نہیں. اور بی بی اے کر کے کوئی بزنس نہیں سیکھتا. آپ کو جب تک کسی ایک لوکل سی دکان پہ بیٹھ کے آپ جب تک اس کو آبزرو نہیں کریں گے کہ ایک سیلر کیسے سیل کر رہا ہے, ایک کیشیئر کیسے فیڈ بیک لے رہا ہے لوگوں سے, ایک کاؤنٹر والا کس حساب سے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کر رہا ہے, ایک سیلس مین کیسے بیہیو کر رہا ہے, آپ تب تک نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں تو بی بی ہوں, میں نے تو گریجویشن کیا, میں نے ماسٹرز ہی اس میں اپنا بزنس میں کیا, ایسا نہیں ہے. جو بزنس سیکھا جاتا ہے لوکل شاپس پہ بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے, کیسے کسٹمر سے بات کرنی ہے سیکھا جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بزنس سیکھنا. اگر آپ کو بزنس نہیں آتا تو آپ بزنس کی طرف جائیے نہیں. سب سے پہلی ایڈوائس یہ ہے, اگر آپ بزنس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو شاپ پہ جا کے بیٹھنا پڑے گا, آپ کو اپنی ایگو کو ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں نہیں جی میں تو گریجویٹ ہوں, میں ایک دکان والی کے پاس جا کے کیسے بیٹھ سکتا, ارے آپ کو کام کرنے کا کوئی نہیں کہہ رہا, آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے, جسٹ آبزرویشن کے لیے. دوسری چیز, آپ کو بہت سارے لوگ اس وقت یہ بھی کہیں گے کہ نہیں آج کل پاکستان کے حالات ایسے ہیں, پاکستان کے حالات ویسے ہیں, آپ یہ نہیں کریں, آپ وہ نہیں کریں. آپ کو ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ہے, ایسی نیگیٹو وائبس کو آپ کو اگنور کر رہا ہے. آپ کو پازیٹیو لوگوں کے اراؤنڈ جانا ہے, آپ کو پازیٹیو لوگوں سے ملنا ہے, آپ کو پازیٹیو وائبس, پازیٹیو کمنٹس کو آپ کو جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے, نہ کہ آپ نیگیٹو وائبس کو سوچیں اگر میں نے یہ کیا تو ایسا ہو جائے گا. سب سے بڑی چیز, تیسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کا ایک پلان ہونا چاہیے, ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اس کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی میرے پاس 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں میں نے لگا دیے اور جی اگلے مہینے سے مجھے پروفٹ, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کو بیک اپ لے کے چلنا ہے. آپ کو کتنا بیک اپ لے کے چلنا ہے, یا آپ اپنے بزنس کے انویسٹمنٹ کے حساب سے آپ لے کے چلیں گے کہ بھائی آپ کا بزنس آپ کتنا بڑا اسٹارٹ کر سکتے ہیں, آپ انیشیل انویسٹمنٹ کتنی کر رہے ہیں, اور پھر منیمم کہہ رہا ہوں آپ سے, منیمم آپ کو 1 سال کی آپ کو بیک اپ اپنے پاس پیسوں کا رکھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی سیل نہیں ہوئی لیکن آپ کو شاپ کا رینٹ دینا ہے, آپ کو مینٹیننس پے کرنی ہے, آپ کو اگر انٹرنیٹ وائی فائی لگا ہوا ہے آپ کو وہ پے کرنا ہے, آپ کو الیکٹریسٹی پے کرنی ہے, کہ آپ اگر آپ کا سیلز مین ہے آپ کو اس کو کھانا کھلانا ہے, آپ کو اس کو پے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں. اگر آپ کا پروفٹ نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے. اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی دکان, آپ کو مٹیریل پرچیز کرنے کے لیے آپ کی دکان خالی ہو رہی ہے اور آپ کو سیل نہیں ہو رہی ہے. یہ اسٹارٹ اپ میں میرے ساتھ ایک بار فیس ہو چکا ہے. میرے اپنے 2 شاپس ہیں, ایک جو میں بند کر چکا ہوں
وہ اسی وجہ سے بند کر چکا ہوں تاکہ میں اپنا دوسرا بزنس کو اس کو سکسیزفل کر سکوں. اب میں دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلتا اپنی ایگو میں آ کے نہیں جی میں دونوں لے کے چلوں گا تو نہیں, اس میں بہت پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اس میں سمپل ایک طریقہ ہے, آپ ایک طرف لے کے اپنا فوکس لے کے چلیں. جہاں مجھے لاس ہو رہا تھا میں نے اس کو بند کیا, جہاں مجھے پروفٹ نظر آ رہا تھا میں نے وہاں کی انویسٹمنٹ اٹھا کے اپنے نئے بزنس میں ڈالی, اور الحمدللہ آج میرا بزنس سکسیزفل ہو چکا ہے. تو آپ کو جو پوائنٹس بتائے ہیں کائنڈلی آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے, میں یہی کہوں گا آپ سے. باقی تھینک یو سو مچ, آپ نے میرا ایک اتنا اچھا آپ کے ساتھ ٹائم گزرا, آپ نے انٹرویو لیا, اور میرے آئی تھنک سو میری کوشش یہ تھی کہ میں نے جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ ساری باتوں کے تھرو جو ہے کئی ایسے لوگوں کی طرف تک پہنچیں جو اپنا نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان باتوں میں کامیاب ہوں. میری دعا ہے جو بھی آج کل ینگ لڑکے جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان باتوں کو غور سے لے کے چلیں, اسٹارٹ اپ کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں. تھینک یو سو مچ.